إنه لكم عدو مبين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ہر کوئی میوزک کو پسند کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے. ہر کسی کو ناچنا، گانا، خوش رہنا بے حد پسند ہے. تو کوئی یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ میوزک حرام ہے؟ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی چیز کے حکم کے بارے میں جاننا ہو تو ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے پاس قرآن اور سنت میں زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ موجود ہے. کیا ہمارے پاس اپنے دین کو جاننے کا قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی موجود ہے؟ نہیں. اگر سنت کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ مستند کتاب، حدیث کی سب سے زیادہ بھروسے مند کتاب تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں، تمام اسلامی دنیا کے لیے سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری شریف ہے. یہ اس زمین پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب ہے. اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو حرام چیزوں کو خود پر حلال کر لیں گے. وہ زنا کریں گے، ریشم کو پہنیں گے، شراب پیا کریں گے اور گانے بجانے کو یعنی موسیقی کو، میوزک کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے. 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ لوگ ان چیزوں کو جو اسلام میں حرام ہیں انہیں حلال سمجھیں گے. تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ میوزک، موسیقی حرام ہے. اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی اس کے حرام ہونے کی؟ کوئی بھی مسلم علماء، عالم اس زمین پر آپ کو میڈونا، بیونس، مائیکل جیکسن یا کسی اور کو بھی سننے کی یا دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ان سنگرز کو سننا اور ان کے پرفارمنس کو دیکھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ ایک گندگی ہے. ان کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو خود کے جسم کو تھرکانے پر مجبور کرتے ہیں، اور جب آپ ڈانس کرتے ہو تو آپ میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے، آپ میں بے حیائی بڑھتی ہے. یہ غلاظت سے بھری انڈسٹری ہے. ان سے پوچھو جو اس میں شامل ہیں. یہ جو میوزک ویڈیوز بناتے ہیں یا موویز میں جو گانے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اپوزٹ سیکس کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے، اور پیار اور محبت اور فیلنگز نامحرم کے لیے. آپ گھر پر ہوتے ہو، بور ہو رہے ہوتے ہو تو ٹی وی آن کر کے میوزک ویڈیوز لگاتے ہو اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے، اپنی بوریت کو ان سے دور کرتے ہو. اور پھر جب آپ کام کے لیے باہر جاتے ہو، آفس جاتے ہو، تو وہاں غیر محرم کو دیکھتے ہو، اور جو گانا سن کر آپ آئے ہو، جو آپ کی گانا ذہن میں چل رہا ہے، اس کو اس نامحرم پر فٹ کر کے دیکھتے ہو. ایسا ہو رہا ہے. موسیقی کی طاقت ہزاروں سالوں سے انسان کے دماغ پر چھائی ہوئی ہے. کتنی ہی سائنٹیفک سٹڈیز یہ ثابت کر چکی ہیں کہ میوزک انسانی جذبات پر گہرا اثر ڈالتا ہے. جب میوزک دماغ میں پہنچتا ہے تو وہ آپ کے جسم کو بھی کنٹرول کرتا ہے. ہم بے ساختہ حرکتیں شروع کرتے ہیں، آپ کا ناچنے کا دل کرنے لگتا ہے، اور آپ میوزک سننے کے بعد اس کے بیٹس اور نوٹس جو دماغ پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو گانے کے بول اچھے سے جلدی یاد ہو جاتے ہیں، اور اس سے آپ کے مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے. میوزک آپ کے دماغ کے جذباتی نظام کو چھوتا ہے، جو در حقیقت دوسرے حصے کے مقابلے میں سست ہے، مگر دماغ کے دوسرے تمام حصوں کو زیر کر سکتا ہے. سوچو ذرا کہ جب ہم محبت میں پڑتے ہیں تو ہم اپنا دماغ کیسے کھو دیتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں. یہ جذبات کی طاقت ہوتی ہے. ہمیں خود کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میڈیا ہمیں بدلتی ہے، ہم پر اثر ڈالتی ہے، اور یہ ہمیں فوراً سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا کر رہے ہیں.
کیسے کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اس بات کا انتخاب کر سکیں، چناؤ کر سکیں کہ ہم اپنے ساتھ ایسا ہونے دے سکتے ہیں۔ میرے حساب سے آج کل میوزک شاید آپ کے اخلاقی شعور کو کھو دینے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ یہ میوزک بھی ایک طرح کی بے حیائی ہے، اور یہ واضح بات ہے، یہ آپ سے انسانیت کا احساس چھین لیتا ہے۔ یہ آپ کو عورت کو ایک آبجیکٹ کی طرح دیکھنے پر مجبور کرتا ہے جو صرف آپ کے استعمال کی چیز ہو، اور جب ہم اسے لگاتار دیکھتے اور سنتے ہیں تو ہمیں اس سے اللہ کی نافرمانی کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور اب تو آپ گانوں کے بول بھی نہیں سن سکتے کیونکہ وہ بہت ناگوار ہیں، وہ بہت گندے ہیں۔ شیطان لوگوں کو اپنی آواز سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا وہ گانوں میں گندے بول ڈال کر کرتا ہے، اور جسے ہمارے بچے یاد کر لیتے ہیں۔ یہ شیطان کی خطوات ہے، اس کے قدم ہیں۔ لگ بھگ 2.5 گھنٹے ایک ٹینیجر دن میں روزانہ میوزک سنتا ہے۔ 2.5 گھنٹے، ہر 3 میں سے 1 گانا بے حیائی سے بھرا ہوا ہے۔ ہر گھنٹے ہماری نوجوان نسل لگ بھگ 35 ریسٹرکٹڈ کانٹینٹ دیکھ رہی ہے۔ لگ بھگ 2.5 گھنٹے روزانہ اسے سنا جا رہا ہے۔ 35 بار 1 گھنٹے میں اس کانٹینٹ کو دیکھا جا رہا ہے، جس میں شراب، بنا کپڑوں کے نامحرم عورتیں، ڈرگز، نشہ، یہی سب آج نوجوان نسل دیکھ رہی ہے۔ یہ شیطان کی خطوات ہے۔ اور آج کل نیا ٹرینڈ چلا ہے ریپ سانگز کا۔ ہمارے بچے بھی ریپ سن رہے ہیں اور خود بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جس کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے ہیں، بیفومیٹ۔ اگر آپ اسے دھیان سے دیکھیں تو یہ آپ کو اینڈروجنس نظر آئے گا، یعنی نر اور مادہ دونوں خصوصیت رکھنے والا، یعنی یہ میل اور فیمیل کا مکسچر ہے۔ ساتھ ہی یہ کچھ اشارے بھی کر رہا ہے۔ یہ اشارے 11 نمبر، یہ 11 شیطان کا نمبر ہے، کیونکہ 11 میں ایک کے پیچھے ایک ہے، اور نیومرولوجی میں یہ لوگ 11 کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور جادو میں وہ لوگ نمبرز کے راز کو جانتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو 11 گاٹھیں باندھی گئی تھی، 11 نوٹس، اور اسی وجہ سے معوذتین میں 11 آیتیں ہیں۔ سورہ فلق، سورہ ناس دونوں میں ملا کر 11 آیتیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ختم کرنے کے لیے اتاری۔ تو یہ سب حقیقت ہے، میں یہ باتیں ایسے ہی نہیں کر رہا، یہ سچ مچ حقیقت ہے۔ آپ میڈونا کو بیفومیٹ کی نقل کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ وہ ایک نیومرولوجسٹ ہے، وہ نیومرولوجی جانتی ہے۔ لیڈی گاگا کے کروڑوں فالوورز ہیں، مطلب ہم جانے انجانے میں شیطان کے کارندوں کو فالو کر رہے ہیں۔ اینٹن ایس لوے نام کے اس شخص نے شیطان کے چرچ کی شروعات کی۔ اس نے شیطان کی بائبل لکھی، اور اس نے وضاحت کی کہ جو سائنس، جو نشان، جو اشارے وہ سب بنا رہے ہیں وہ شیطان کی لعنت ہیں، اور ایسا کرنے کا مطلب لوگوں پر لعنت بھیجنا ہے۔ اور آپ میوزک کانسرٹس میں جا کر لوگوں کو دیکھو تو سب یہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کول لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب فنکار، کیونکہ ہم انتہائی سینسٹیو لوگ ہیں، اور یہ مشین ہمارے گرد، یہ نام نہاد میوزک انڈسٹری، یہ ایک شیطانی چیز ہے۔ یہ لوگوں کی جان کی اور صلاحیت کی قربانی لیتی ہے۔ ہالی ووڈ میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا اور ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا وہ پیڈوفیلیا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بچوں کے لیے اس انڈسٹری میں۔ پیڈوفیلیا ایک عادت ہے جس میں انسان بچوں سے اپنی خواہش، اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے۔ مطلب کاسٹنگ کاؤچ بچوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، پر اس طرح سے نہیں، بلکہ سب رولز کے تحت کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی پیڈوفیلیا کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑا راز ہے اور یہ کافی پھیلا ہوا ہے۔ ہاں بالکل۔ اب آپ بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن آپ کو 10 سال پہلے جیسی سیڑھی کا احساس نہیں ہوا؟ ہاں، میرا مطلب ہے کہ میں نے 15 سال کی عمر میں مذہبی ریکارڈ ریلیز کیا تھا، کیونکہ میں ایک ایسے گھر میں بڑی ہوئی جہاں میں نے صرف مذہبی موسیقی ہی سنی تھی، اور میرے پیرنٹس دونوں سفر میں رہنے والے منسٹر ہیں، اور اس لیے میں نے ایسا گانا گایا۔ آپ کو پتا ہے 15 سال کی عمر میں میری زندگی میں کیا ہو رہا تھا، اور اس طرح سے میں میوزک انڈسٹری سے روبرو ہوئی، اور قسم سے میں میوزک میں ایمی گرانٹ کی طرح بننا چاہتی تھی۔
مگر یہ نہیں چلا تو میں نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی۔ موسیقی شیطان کا ایک مضبوط ہتھیار ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنا میسج لوگوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ دلوں کو بگاڑ سکے۔ اور جب سے میوزک انڈسٹری شیطان کے کنٹرول میں آئی ہے، کوئی بھی میوزیشین جو فیمس ہونا چاہتا ہو اسے شیطان کے ساتھ کانٹریکٹ، ایک سودا کرنا پڑتا ہے، ایک ایسا سودا جس میں وہ اپنی روح شیطان کو بیچ دیتا ہے۔ یہ قیمت ہوتی ہے مشہور اور امیر ہونے کی، یہاں تک کہ وہ اپنے گانوں میں بھی اسے قبول کر رہے ہیں۔ ہاں، میں الومناتی میں یقین رکھتا ہوں۔ یہ ایک خاص لیول ہے جو آپ وہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ اس وقت تک آگے نہیں جا سکتے جب تک آپ کو کچھ باتوں کا علم نہ ہو، اور میں نے اسے وہاں چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہاں ایک خاص لیول ہے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، ایک دروازہ ہے جسے آپ کو پار کرنا ہی پڑتا ہے، اور یہ آپ پر ہے کہ آپ دروازے کے پار جاتے ہیں، اور ایک بار جب آپ دروازہ پار کر لیتے ہیں تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر آپ کا گول فیمس ہونا ہے تو آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، جیسے اپنے خون سے شیطان کے کانٹریکٹ پر سائن کرنا، جیسے آپ ایک ون وے اسٹریٹ پر پہنچ جاتے ہو جو کہیں اور نہیں جاتی۔ یہی سچائی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اخلاقی ضابطوں کی خاطر اور اپنے قدر کے نظام کو بس ذرا سے فیم کے لیے، اور یہ کوئی قیمت نہیں رکھتا، آخر میں یہ بالکل بھی قیمت نہیں رکھتا۔ اگر ہم مغرب کی جانب دیکھتے ہیں تو لوگ ہر وقت میوزک سن رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے کانوں میں ایئر فونز لگے ہوتے ہیں۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہیں تو میوزک لگا لیتے ہیں، چلتے ہیں تو ایئر فونز لگا لیتے ہیں، اور بس میوزک ہی سنتے رہتے ہیں، اور لمبی لمبی پلے لسٹ بنی ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک لگاتار گانے سنتے چلے جاتے ہیں اور اپنا وقت اس پر برباد کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے، لوگ اس پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ سب بربادی ہے۔ لوگوں کے پاس آج سوچنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ ان کی زندگیاں گانوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تو شیطان کے پاس بے پناہ ہتھیار ہے جو پہلے نہیں تھے، اور وہ انہیں بڑے اثردار طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ آپ میوزک انڈسٹری کو کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر آپ خود کو اور اپنی اولاد کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ اپنی روح اور دماغ کو قرآن سے غذا دو، موسیقی سے نہیں۔